السلام علیکم. اچھا بیٹا ڈاکٹر صاحب نے انوائٹ کیا تھا دوست ہیں یہاں پر آگے میں تھوڑا بچوں کو موٹیویٹ کریں آرمی کے حوالے سے. اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا قسمتی ہے یہ اسٹوڈنٹ کو جاتے ہیں آرمی میں نیوی میں فورس میں انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپلائی جو کر رہے ہیں اس پوسٹ کے لیے وہ اس پوسٹ کی آگے کیا اہمیت ہے اور آگے فیوچر کیا ہے. ایک ٹرینڈ چلتے ہیں اور اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے دیکھا دیکھی میں لوگ نا کوئی جب ایم بی اے کا ٹرینڈ ہوتا ہے ایم بی اے کر رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر کا ٹرینڈ چلتا ہے جو سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں, فیوچر نظر نہیں آتا. اور یہ بدقسمتی تعلیمی اداروں کے لیے جہاں پہ گائیڈ لائن نہیں ملتی. اچھے تعلیمی اداروں کو پھولنا ہے پاکستان میں. ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے پاکستان میں جس میں اسٹوڈنٹ کو 9th کلاس کی ایک بتا دیا ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ پڑھیں گے تو اس کے یہ اسکوپ ہے, یہ پڑھنے کے بعد آپ یہاں تک پہنچ پائیں گے, اس کی یہ ویلیو ہے. ابھی یہاں ہمارے دیکھتے رہتے ہیں ہم کہ بچے بی ایس کر دیتے ہیں, ایم ایس کرتے ہیں, پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں اپلائی کر سکتے ہیں. بچیاں اپلائی ماسٹر ہوتی ہیں آتی ہیں میرے پاس یہاں پہ اور پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوالیفکیشن یہ تھی بھی یا نہیں تھی. آگے کیا کرنا چاہیے؟ پورا آپ نے زندگی میں ایک نئے عمل بنانا ہوتا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں اپنے لیے تو نہیں جیے نا, ہمارے ساتھ کچھ رشتے ہیں, ہم نے ان رشتوں کو بلوز خاطر رکھنا ہے. اگر میں اکیلا ہوتا تو اکیلا تو بندہ جیے پرواہ نہیں ہوتی کسی کی, تو بندہ کم ترقی کر پاتا ہے, نہ آگے جا سکتے ہیں, نہ معاشرے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو خود ہی سے نکل کے آپ نے خود ہی کی طرف جانا ہے. خود ہی کیا ہے؟ خود ہی یہ کہ اپنی صلاحیتوں کا احترام رکھنا, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا. اپنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں, ان صلاحیتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا خود ہی ہے, اپنے فائدے کے لیے. یہ صلاحیت میرے اندر ہے, میں ایسا بول سکتا ہوں, میں ایسے سوچ سکتا ہوں, اچھا تخلیقی حوالے سے لکھ سکتا ہوں. بعد میں بڑے ایسی تخلیقی کاوش ہوتی ہے, لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, انہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. ابھی اگر اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرا تو یہ خود ہی ہے. اور بے خودی کے اس صلاحیت کا استعمال معاشرے کے لیے کرنا ہے. خودی سے اگلی اسٹیج بے خودی ہے. بے خودی یہ نہیں ہے کہ خودی کا ختم ہو جانا بے خودی ہے, سمجھ لیجیے اجتماعی خودی کا نام بے خودی ہے. تھوڑا سا مائنڈ کو آپ لوگوں نے بڑھا رکھنا ہے. اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, ادھر پڑھ رہے ہیں, کورس کر رہے ہیں میڈیکل کو, اس سے آپ نے ہارٹ کی بھی سوچنا ہے کہ میں اگر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, اگر میں ڈگری لوں گا تو میں یہاں تک جا سکتا ہوں, معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اپنی ذات سے ہٹ کے ہم نے سوچنا ہے, معاشرے کے لیے سوچنا ہے. تو اس لیے اپنے ایک ذہن کو آپ وسیع کریں, جتنے ذہن کی وسعت ہوگی بڑا سوچیں گے. سوچ کو ہمیشہ بلند رکھیں. جس طرح اقبال نے جو ہے نا شہید کا تصور اگر پڑھا ہو نظریہ, شہید کو کیوں اس نے نوجوان کے لیے علامت کے طور پر استعمال کیے, تو کس نے خط لکھا ہے اقبال کو کہ آج اگر جوان کے لیے شہید کا ذکر کیا, شہید میں کون سی خوبی ہے؟ وہ اقبال نے جواب دے کہ شہید جو ہے یہ نگاہ اس کی بلند ہے, ہمیشہ یہ شہید بندہ اونچا دیکھتے ہیں. تو مرد مومن کو بھی اونچی اس کی سوچ ہونی چاہیے. سوچ کو ہم نے اونچا رکھنا ہے, اپنی ذات سے ہٹ کے سوچنا ہے, معاشرے کے لیے سوچنا ہے, اپنے لیے صرف جینا نہیں ہے. اس طرح شہید میں یہ سکتا ہے کہ وہ گھونسلہ نہیں بنا رہتا, ویسٹ ہوتا ہے, غیرت مند پرندہ, مارا وہ نہیں کھائے گا. مرد مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے, مارا وہ نہیں کرنا, آرام کی طرف نہیں جانا ہے. تو کہتے ہم نہیں, ہمارے ساتھ کچھ چیزیں اٹیچ ہیں. اگر میں ٹیچر ہوں تو میں کون سا ٹیچر ہوں؟ مسلمان ٹیچر ہوں. اگر آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو کون سے اسٹوڈنٹ ہیں؟ مسلمان اسٹوڈنٹ ہیں. ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ پہ یا اسلام پہ رکھتے ہیں. زندگی میں ہمیشہ یہ سوچنا ہے کچھ دائرے ہیں, کچھ رول قیود ہیں, کوئی لمٹس ہیں, کوئی ریڈ لائنز ہیں, ان کو آپ لوگوں نے کراس نہیں کرنا. تو اللہ کی مدد بھی آئے گی, آپ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. اس طرح آرمی میں جب جاتے ہیں, آرمی نیوی ایئر فورس میں جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو بہت سی شعبے آپ لوگ جا سکتے ہیں اور جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ, جس طرح آپ نے کیا مسئلہ 21 سال آپ کی ایج ہے, ابھی اس کی ایج رہتی ہے 22 سال 3 ماہ تک یہ اپلائی کرے گی. ابھی ایج نہیں, بچوں کو پتا تھا کہ ایج کب تک کاؤنٹ کی جاتی ہے. ابھی کورس کون سا چل رہا ہے پی ایم اے,
153 لانگ کورس ہے. ابھی پی ایم اے 153 لانگ کورس جو ہے اس کی جو ایج کاؤنٹ کی جائے گی کب تک کاؤنٹ کی جائے گی؟ ٹیسٹ تو بھی اسٹارٹ ہو جائے گا, رجسٹریشن اسٹارٹ ہے اور کسی کو نہیں پتا تھا. رجسٹریشن تو پچھلے ایک ہفتے سے اسٹارٹ ہے, لاسٹ ڈیٹ اس کی 17 ہے. اس میں صرف میل کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں, میل فیمیل کے لیے LCC کورس ہوتا ہے. تو اس کی جو ایج لمٹ ہے یہ اس ٹائم کاؤنٹ ہوتی ہے جب آپ پی ایم اے میں قدم رکھتے ہیں. اب یہ کورس جب سارے ان کی ساری سلیکشن ہو جائے گی, جو بچے سلیکٹ ہوں گے تو یہ جائیں گے پی ایم اے میں, پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاپور میں 1 مئی 2024. تو 1 مئی 2024 تک ایج کاؤنٹ کی جائے گی. 1 مئی 2024 تک آپ کی ایج جو ہے 22 سال اور 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں 3 ماہ کی ریلیکسیشن ہے انٹرمیڈیٹ کی. اس طرح اگر آپ نے کر لی ہے گریجویشن کر لی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں, گریجویشن کتنے سال کی؟ 2 سال کی. 2 سال کی گریجویشن کی ہے تو ایج لمٹ 1 سال بڑھ جاتی ہے پی ایم اے لانگ کورس میں. پھر آپ 23 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں 3 ماہ کی ریلیکسیشن نہیں ہے. اس طرح بی ایس کر لیتے ہیں آپ لوگ, بی ایس میں پھر مزید 2 سال کی ریلیکسیشن, 24 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں. 24 سال تک. ابھی گریجویشن کس میں کریں, بی ایس سی کس میں کرنی ہے, صرف ڈگری دیکھتے ہیں کہ اس کی آرٹس ہے یا سائنس ہے. چاہے آرٹس میں کیے, چاہے سائنس میں کیا, ایف اے کیا, ایف ایس سی کیا, ACS کی ہے, میڈیکل پڑھے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں پی ایم اے لانگ کورس میں. اسی طرح لیڈیز کے جو کورس ہوتے ہیں یہ جاتی ہیں بی ایس کے بعد, کمپٹیشن بہت ٹف ہے. بی ایس کے بعد آپ لوگ جائیں گی کس میں, LCC کورس میں, لیڈی کیڈٹ کورس میں, اور وہاں ٹریننگ آپ لوگوں کی ہوگی جسٹ 6 ماہ. 6 ماہ بھی پورے نہیں ہوتے, 22.5 ہفتے کی ٹریننگ ہوگی. 22.5 ہفتے کے بعد جو رینک دیا جائے گا وہ کیپٹن کا رینک ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے MS کر لی ہے, بی ایس کے بعد کی ڈگری MS کی ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, تو پھر آپ کی ایج لمٹ مزید بڑھ جاتی ہے. اگر آپ MS بیس پہ جا رہے ہیں تو مزید آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے, PhD پہ مزید ریلیکسیشن بھی دیتی ہے. لیکن اگر آپ جو بھی ڈگری دے رہے ہیں, گریجویشن جو بھی کر رہے ہیں, چاہے میڈیکل پڑھ رہے ہیں, چاہے آرٹس پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, جو بھی پڑھ رہے ہو, لیکن آپ نے صرف ڈگری ہولڈر نہیں کرنی. مین ہمارا میسج یہ ہے, ڈگری ہولڈر بہت ملتے ہیں. میرے پاس یہاں بچے آتے ہیں PhD والے بھی آتے ہیں, جن PhD کی ڈگری ہیں نوکری کے لیے آتے ہیں, سب چاہیے. پھر والا تو بے شمار ہیں, لیکن ان سے جب پوچھتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اس لیے پریکٹیکل ہم دیکھوں چیزوں کو دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں. یہ میں نے اگر BS کی ہے, BS انگلش میں کیا ہے, تو انگلش میں کتنی اچھی ہے, اسپوکن بھی آپ کی اچھی, رائٹنگ اس کی والد آؤٹ اسٹینڈنگ ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. تو پھر ایک غلط فہمی جو لوگوں میں ہے نا بہت زیادہ غلط قسم کے, کہ سفارش ہوتی ہے. آرمی میں کیسے سفارش ہوگی؟ آپ نے دیکھیں کمپیوٹر ٹیسٹ دینے ہیں, ٹیسٹ آپ نے آن لائن ٹیسٹ دینے ہیں. جب پہلا ٹیسٹ آپ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا, وربل نان وربل, لاسٹ کلک پہ رزلٹ آ گیا. وربل کے ٹوٹل 84 کویشچن ہوں گے, نان وربل کے 64 کویشچن ہوں گے, دونوں 148 کویشچن ہیں. 148 میں 65% والا پاس ہے, لیکن 95 کریکٹ ہوں گے تو آپ پاس کر سکتے ہیں. نیکسٹ پورشن تب کھلے گا, اور نیکسٹ جب پورشن کھلے گا تو اس میں پھر 50 کویشچن ہوں گے, آدھے گھنٹے ٹائم ہوتا ہے, 30 منٹ. 30 منٹ میں پھر مختلف آتے ہیں سبجیکٹ, لانگ کورس میں بات کی جاتی ہے. اسلامیات بھی آپ نے یاد کرنے ہیں, میتھس بھی کرنے ہیں, آپ نے جرنالج بھی کرنا ہے, جغرافیہ بھی کرنا ہے, کرنٹ افیئر بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, پاک اسٹڈی کو بہت زیادہ ٹچ کرنا ہے, جغرافیہ کا کافی کویشچن آ جاتے ہیں, وہ بھی چیزیں کرنی ہیں. پھر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ پھر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن صحیح طریقے سے محنت نہیں کرتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جو بچے ہیں, پاکستانی جو قوم ہے, ہارڈ ورکنگ کافی زیادہ محنتی ہیں, محنت کرنے والے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے, لا عمل نہیں کرتے کہ محنت میں کیسے کریں, کس طریقے سے ہمیں آگے اپنی مدد تک رسائی حاصل کرتی ہے. ہر چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں, غیر ضروری چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے دیکھیں کہ یہ چیز آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. ابھی دیکھیں میں نے بتایا کہ میتھس بھی ہے اس میں. ابھی ایک بچہ پوچھ سکتا سر میں نے تو FA کیا ہے تو میتھس کر کے حاصل ہے, میتھس پھر بھی آئے گا. یار یہ آپ نے کرنی ہے میتھس, جنرل میتھس ہوگی, جو آپ نے جنرل میتھس تو آتی ہے نا, دماغ ٹوٹ جاتی ہے, تو اس لیے ہم اس کی پریپریشن بھی کرنی ہے. اور اگر صرف آپ نے ماسٹر کیا اور ماسٹر کے بعد اگر DSSC میں جا رہے ہیں, میرے یا آپ SSC میں جا رہی ہیں ڈیڈیکیٹڈ کورس میں, تو اس میں صرف ماسٹر کی چیزیں نہیں آئیں گی کہ آپ نے ماسٹر کی چیزیں MA کی ہے یا ماسٹر MA انگلش کی ہے تو اس کی چیزیں آئیں گی. میں خود ایجوکیشن بورڈ کا پیپر بناتا ہوں, اس میں بڑی ٹف چیزیں آتی ہیں.
اس سے ہٹ کے بک سے ہٹ کے آتی ہے. اس لیے اگر بچے آپ نے محنت کرنی ہے اور پھر اپنی فائل بنانی ہے. اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہے اپنے بچے اسکول پڑھتے ہیں آپ نے جنرل نالج کی الگ سے فائل بنانی ہے, کرنٹ افیئرس کی الگ سے فائل بنانی ہے, میتھس کی الگ سے بنانی ہے, معیشت کے الگ سے بنانی ہے, معاشرت کے الگ سے بنانی ہے. اس طرح فائل مختلف 16 آپ نے فائلس بنانی ہے. پھر آپ نے اپنے آپ کو ساتھ اٹیچ رکھنے ہیں نیوز کے ساتھ. کرنٹ افیئر آپ کو پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تب آپ معلوم کریں گے. اس طرح جہاں بھی آپ جاتے ہو نا, چاہے آپ آرمی میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, چاہے آپ سول میں جا رہے ہیں, جب تک آپ کو اچھا بولنا نہیں آتا وہاں بھی آپ مارتے ہیں. اچھا بولنا بھی آپ کو آنا چاہیے, اس کی پریکٹس بھی ضروری ہے. اور یہ بھی بدقسمتی ہے, بہت کم تعلیمی ادارے ہیں کہ جہاں پہ یہ اسکل سکھائی جاتی ہے. تو اسکل ہے اچھا بولنا, انگلش بولنا ایک اسکل ہے. انگلش بھی آپ کی بولنی, سرکاری زبان تو انگلش ہے, اس طرف بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے. فزیکل فٹنس بھی ہونی چاہیے. اور اگر ایک اور چیز لاسٹ میں یہ میں بتاؤں گا, چاہے آپ آرمی میں ٹیسٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, چاہے آپ آرمی میں اپلائی کر کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے, ایک بندے کا ذہن ہی نہیں ہے آرمی کی طرف, اس کا مائنڈ ہی بنا ہوا میں نے جانا ہی سول میں ہے, میں نے بننا ہی سول ڈاکٹر ہے, تب بھی آپ آرمی کا ٹیسٹ دیں, تب بھی آپ آرمی کا ٹیسٹ دیں. ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آرمی کے ٹیسٹ سے آپ کو اپنی خامی کا پتہ چل جائے گا کہ میرے میں کمزوری کیا ہے. کیونکہ آرمی تو پورا ہر چیز کو دیکھے نا. پہلا ٹیسٹ بھی آپ کو وربل نان وربل کا ہوگا, ضمانت کا ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا, آیا آپ اس کو کوالیفائی کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ میڈیکل ہوگا, میڈیکل پتہ چلے نان میڈیکل میں کمی ہے. اس طرح فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, فزیکل کا پتہ ہے کتنا اسٹینڈرڈ فزیکل ہوگا. پھر انیشل کے لیے آئی ایس بی مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس لیے اپلائی تو کریں نا, آپ لوگ اپلائی تو کرنا چاہیے. اس طرح بہت بچیاں مجھے کہتی ہیں سر یہ ہم جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. سر کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, اے ایم سی میں جانا چاہتی ہیں. ہم یہ ٹیسٹ بھی نہیں دیتی اے ایف این ایس, یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. اے ایف این ایس میں کیوں نہیں, ہمیں کیپٹن وہ بھی اے ایف این ایس. ان بچیوں میں یہ کہ تم اپلائی تو کرو نا, اپلائی تو کرو, پتہ چلا آپ اے ایف این ایس بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. اتنا ٹف کمپٹیشن ہے, اور اے ایف این ایس کے ٹیسٹ میں فیل کیے. ابھی دیکھیں کتنے اچھے سے جوان سولجر کے لیے, ایئر مین کے لیے, سیلر کے لیے اپلائی کرو, لانوں میں کھڑے ہوتے جائیں نا سلیکشن کرو میں, ہزاروں بچے کھڑے ہوتے ہیں, ہم سے اچھے خوبصورت جسمانی طور ٹف ٹیسٹ فیل کی ہوتی ہے. اس چیز سے نکلیں, پریکٹیکل دیکھیں, پریکٹیکل ہم کتنے اس میں ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے, شدید محنت کرنی ہے. اور اس حوالے سے کچھ کارڈس ہیں وہ دیے ہوں گے بچوں میں آپ لوگوں کو. تو میرے دو جو نا یوٹیوب چینل بھی ہیں, اس میں لیکچر کافی اچھے لیکچر میں پورے پاکستان میں جاتے ہیں موٹیویشن اسپیکر, وہ بھی آپ وزٹ کیجیے گا. ایک سرگرام چینل کا نام ہے, ایک سکسیزفل لائف ہے. اس کے علاوہ 1 لاکھ بچہ میں فری پڑھا رہا ہوں, 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. واٹس ایپ گروپس میں 100 میرے واٹس ایپ گروپس ہیں, 1 لاکھ زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں آپ لوگ ایڈ میں فری پڑھتے ہیں. اگر آپ اکیڈمی میں آگے فیس افورڈ نہیں کر سکتے, فری پڑھیں, پتہ چلے کیا ہو رہے ہیں. ادھر ہم نواز شریف پارک کے اندر جو اقبال پارک ہے, یہاں بچوں کو ڈیلی 2 گھنٹے پی ٹی کراتے ہیں. 2 گھنٹے ان کی کیا ہوتی ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے. اور پھر وہاں پر چلتا ہے کہ بندہ کتنا ہے, اس کو دم اب کتنا ہے, ٹف قسم ہے. اور پیرنٹس یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا قابل ہے. کہتے ہیں نا سر, ہر بچہ آپ جو والد ہے اور والدہ اپنے بچوں کو بیسٹ سمجھتے ہیں. ملٹری کا جلم میں رہا ہوں 5 سال, وہاں آپ پتہ ہے ملٹری کا جلم میں, ملٹری کا سوئی مری تینوں میں رہا ہوں. ملٹری کا جلم میں مائیں آ کے کہتی تھی کہ بھائی ہمارا بیٹا جو ہے اے پی ایس میں فرسٹ آیا تھا, یہ تو اس کی پرفارمنس بالکل زیرو جائے گی. میں کہ وہ تو اے پی ایس تھا نا جہاں پڑھتا تھا بچہ, ابھی ملٹری کا جلم میں آئے ہوئے ہیں. یہاں پورا پاکستان کے اے پی ایس میں ٹاپر ادھر آئیں گے, یہاں کمپٹیشن ابھی وہ سب سے آپ میں جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ کا کمپٹیشن ان بچوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے جو ویل گرومڈ ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ آپ کمپٹیشن کس کلاس کے ساتھ ہے, یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے شدید محنت کریں گے. اپنی بھتیجی ہے, ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے نمبر اس نے اے پی ایس میں 100% نمبر لیے, فرسٹ ہے پورے پاکستان میں, اور فرسٹ ایئر میں اس کے 95% نمبر ہے میڈیکل میں. پھر بھی وہ بہت پریشان ہے کہ نمبر بہت کم کیوں ہیں. گرلس کو لے کر کچھ کریں, نمبر کم ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. لوگ یہ امپرومنٹ میں کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی سوچ تھوڑا وسیع رکھیں. یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ اسٹڈی کر کے پڑھ کے اگر آگے نہیں بھی جانا چاہتے آپ لوگ, تو میں نے اگر ڈاکٹر بننا ہے دی بیسٹ ڈاکٹر بننا ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, نیت آپ کی یہ ہوتی ہے.
اپنے بارے میں نہیں سوچنا، شروع میں جس طرح بات کی ہے خود ہی سے نکلنا ہے آپ نے، خود ہی سے نکل کے آپ نے اجتماعی خود ہی کی بات کرنی ہے، معاشرے کے بارے میں صحیح اخلاق کے ساتھ سوچنا ہے. میں کیوں لیکچر دیں؟ اخلاق یہ کرو بچوں کو تھوڑا پتہ چل جائے. جگہ جگہ جا کے لیکچر دیں، خرچے میرے اپنے ہوتے ہیں، سکر جا رہا ہوں، کراچی جا رہا ہوں، جینے جا رہا ہوں. ایک ہے جینے کا مقصد ہو نا، جتنا میرا ڈومین ہے اس ڈومین میں رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں، جتنا میرا نالج ہے وہ تو کنوے کیے جائیں گے، کسی کو فائدہ پہنچے. اس حوالے سے آپ لوگ رابطہ رکھیے گا تو باقی ان شاء اللہ ٹریننگ نفیس صاحب ہیں ان کے مدرسی تھی تو ان سے دوبارہ بھی میں آتا رہوں گا چکر لگائیں گے. تو کسی قسم کا بیٹا کویشچن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آرمی سے، دین ہوتے ہیں کویشچن چاہیے اپلائی کر سکتے ہیں، کویشچن جو بھی آپ کو پوچھیں گے سرمائے مت آپ لوگوں کو کویشچن پوچھا کریں، کوئی بھی سوال ہو کویشچن ہو ڈاؤٹ ہو ٹائم دیکھیں آپ کے پاس ہاں یہ کہ اپنا نہیں پتہ چلتا. یہ دیکھیں میں ویڈیو کیوں بناتی میں ان کو کہتا رہوں گا بچوں کو یار آپ یہ غلطی یہ غلطی ہے. میں کہتا تھا جب اور میں بیسک کورس ہمارا ہوتے ہیں تو بغیر سب ویڈیو بنائے کیا بنا دے ویڈیو بنا دے. ہم کہتے ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ پہلے نہیں بناتے ویڈیو، پہلے ہم ایک 2 بریگیڈ پیچھے بیٹھتے کہتے یہ آپ یہ فالٹ ہے، سیدھے نہیں کھڑے ہوئے، یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے، آواز کی ٹون کم ہے، آئی کانٹیکٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ فالٹ ہے. ہم کہتے ہیں تنگ کیوں انہوں نے. پھر اگر ان کی ویڈیو بناؤ، ان کی ویڈیو بنا کے CDN کو دو بچوں کو، ان افسروں کو پتہ چلے کہ کیا جب دیکھیے اپنی ویڈیو پر بندے کون سی جاتی ہے ہم کیسے دیکھتے ہیں. اس لیے ان کی ویڈیو خامی خود تو نہیں پتہ ہوتی نا، خامی کو دوسرا بتائے گا. اس لیے آپ اپنا بندہ اپنا بیسٹ ہی سمجھے میں بیسٹ ہوں، دوسرا بندہ بہتر جیسے. اس لیے اپنے آپ کو آپ ضرور چیک کریں گے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. آرمی اس لیے آرمی میں اس لیے بہتر ہے کہ آرمی میں ہر طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، نفسیاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ذہان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں. ایک بندہ نہیں رہتا اب یا اس لیے ملیں گے 3 سے 5 انٹرویو لے رہے ہیں، جی آپ سلیکشن انٹرویو لیتے ہیں، سائیکالوجسٹ الگ سے انٹرویو لے رہے ہیں، ایگزام چیک کر. اس طرح آپ جو ڈپٹی پریزیڈنٹ الگ سے ٹیسٹ لے رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں. کتنے ٹیسٹ ہیں تو شخصیت کتنی ہر بندے کی پرسنالٹیز ہیں مختلف پرسنالٹیز ہیں، 16 قسم کی پرسنالٹیز ہیں پڑھا ہوگا نہیں پتہ اور خاص کر نالج ہونے کا پتہ چل رہا ہے نالج کتنی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو محنت کرنی ہے اور شدید قسم کی محنت کرنی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں اس میں آؤٹ اسٹینڈ ٹائم ضائع مت کریں. ٹائم آپ لوگ ضائع کرتے تھے موبائل سے، موبائل ٹک ٹاک کو آج کے بعد ڈیلیٹ کر دیں. ایک میرا مشورہ ہے ٹک ٹاک کو اسنیک ویڈیوز کو موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں. دیکھیں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، ایسی چیزیں آتی ہیں اس میں گناہ ہے، ان کو چھوڑیں. اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو درود شریف کو اپنا لیں زندگی میں. نماز 5 وقت کی فجر کی نماز ضروری ہے، فجر کی نماز کے بعد سب حدیثیں ہیں پڑھ لیجیے. فجر کی نماز کو پہلے دن کا آغاز ہی شکست سے ہو تو پھر آگے کیا ہوتی ہے نماز ہوگی. اللہ کی گڈ بکس کے ہم نے شامل ہونا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. پھر اپنے والدین کی عزت کریں، پیرنٹس ہیں ان کی رسپیکٹ ان کی دعا لیں، محنت کی شدت لائیں. جتنی محنت کر رہے ہیں آپ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں. جتنا ٹارگیٹ رکھے میں 80% سے زیادہ نمبر لوں گا یا لوں گی A+، یہ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا. آپ نے پورے پاکستان کو سامنے رکھنا ہے کہ پورے پاکستان میں ٹاپ کرتے ہیں، تب آپ ان سے کامیاب ہوگی. کیسے طریقے سے آپ نے آگے چلنا اور محنت کی صلہ ضرور نہیں اور دلیر بھی ہونا چاہیے. بزرگ بچوں سے ہمیں پیار نہیں، دلیر ہونا. دلیر وہی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندہ دلیر ہوتا ہے. دلیری دکھانی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ڈر ہونا چاہیے. دلیر ہوں گے. ابھی کل ویڈیو بچے بنائے آپ نے تو اپلوڈ کر دیے، دعائی نہیں تھا میرے پاس، ہماری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. پھر بچوں کو موٹیویٹ نہ کہ اس لیے آپ کون سا دیکھ رہے ہیں، کون ہمارے ویوز نظر آ رہے ہیں. ادھر نہیں آپ کر سکتے ہو. آپ نے معاشرے میں کیا خدمت کریں گے، آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، کیسے بڑھیں گے. اس لیے آپ لوگ سب جو ہے نا اگر کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں تو ریکارڈ کریں گے. اچھے یوٹیوب چینل بنا لو، وہاں پہ آپ اپنے جو خیالات کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نیت سے کہ چلو کسی کو ثواب پہنچے، ثواب بھی ہوگا اور خدمت بھی ہوگی. اور کسی قسم کا کوئی